الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار جس دن بدل دی جائے گی زمین، اس زمین کے سوا اور آسمان اور لوگ سب نکل کھڑے ہوں گے ایک اللہ کے سامنے جو سب پر غالب ہے۔ اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف فرمائے گا، بلکہ یہ جان لو کہ بے شک اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی انتقام لے گا، بدلہ لے گا۔ کس دن؟ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، جس دن بدل دی جائیں گی زمین، اس زمین کے سوا اور آسمان، یعنی جو موجودہ زمین اور آسمان ہے وہ یہ زمین و آسمان نہیں رہیں گے، ان کی کیفیت بدل جائے گی۔ اب زمین و آسمان کے بدل جانے کی مفسرین کرام نے کئی صورتیں بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انتقام لے گا، بدلہ لے گا اس دن جس دن زمین و آسمان بدل جائیں گے، اور وہ دن قیامت کا ہوگا۔ زمین و آسمان بدل جائیں گے، یا تو حقیقی اعتبار سے بدل جائیں گے کہ آسمان و زمین اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں سب لپیٹ کے رکھ دی جائے گی یا فنا کر دی جائے گی، یا یہ ہے یا تو صفاتی اعتبار سے زمین و آسمان بدل جائیں گے، یا جیسا کہ آسمان سونے کا ہو جائے گا زمین چاندی کی ہو جائے گی۔ آسمان و زمین بدل جانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ آسمان سے سورج، چاند، ستارے یہ ختم کر دیے جائیں گے، فنا کر دیے جائیں گے، اور زمین سے پہاڑ، سمندر، درخت، یہ ساری چیزیں جو زمین پہ ہے سب ختم کر دی جائے گی۔ زمین کو بالکل روٹی کے برابر سفید کر دیا جائے گا، یا آسمان کو جو ہے وہ تپش والا کر دیا جائے گا، اور زمین کو آگ اگلنے والا کر دیا جائے گا، یا پھر یہ ہے کہ زمین و آسمان کو بالکل سیاہ کر دیا جائے گا۔ سب ہر چیز ہم کو سیاہ نظر آئے گی، یعنی یہ ہے کہ اندھیرا ہو جائے گا، ہر چیز سیاہ ہو جائے گی۔ ہر چیز سیاہ نہیں ہوگی بلکہ اندھیرا ہو جائے گا، تاریکی چھا جائے گی۔ اب اس تاریکی میں کیا ہوگا؟ اس تاریکی میں ہوگا یہ کہ جو دنیا میں اچھا عمل کیا ہوگا اس کے اچھے عمل کی جزا اس کو ملے گی قیامت میں، اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا، اس کا بدن اس کے اعمال صالحہ کے نور سے چمک رہے ہوں گے۔ یہ کیفیت ہوگی قیامت میں، میدان محشر میں۔ اور اس وقت جو ہے سارے لوگ بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے، پسینے کی وجہ سے اور بے خوابی کی پریشانی کی وجہ سے پریشان ہوں گے، لیکن جو نیک لوگ ہوں گے وہ پریشان نہیں ہوں گے۔ سب نیک لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی بھوک اور پیاس کی شدت سے محفوظ رکھے گا۔ فرشتے تحت الثری سے، زمین کے نیچے سے بیل ان کو دیں گے، اور کھانے کے لیے ان کو مچھلی دیں گے۔ ایسی سخت کیفیت میں جو ہے فرشتے ان کی مدد فرمائیں گے۔ ہر ایک انسان اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ پسینہ دنیاوی پسینہ نہیں ہے بلکہ نہایت ہی بدبودار پسینہ ہوگا۔ کوئی گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی سینے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گلے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ الغرض جس کا جیسا برا عمل ہوگا اس کے اعتبار سے وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔
روایت میں آتا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، جب میدان محشر میں سارے لوگ جمع ہوں گے، تو وہ دن تو 50,000 سال کے برابر ہوگا، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، اور آدھا دن میدان محشر میں جب لوگ کھڑے ہوں گے اسی میں گزر جائے گا۔ حساب و کتاب ابھی شروع نہیں ہوا، صرف لوگ جمع ہوئے، آدھا دن اسی میں گزر گیا، یعنی یہ کہ 25,000 سال صرف اسی کیفیت میں گزارنا ہے۔ جس کا جیسا عمل ہوگا ویسی اس کے اوپر پریشانی طاری ہوگی، 25,000 سال ویسے اس کو گزارنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تو ایک نفخہ صاعقہ، ایک کڑک دار جو ہے آواز آئے گی، سور پھونکا جائے گا، آواز آئے گی تو ساری زمین و آسمان کی چیزیں جھڑ جائے گی، یہ زمین روٹی کے مثل برابر ہو جائے گی، گول روٹی کے مثل کیا ہو جائے گی؟ برابر ہو جائے گی، ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا دوسرا سور پھونکنے کا حکم دے گا۔ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام دوسرا سور پھونکیں گے تو زمین جو ہے یہ پھٹ جائے گی، ٹکڑوں میں بڑھ جائے گی، اس کے جو دفینے ہیں، جاندار ہے، سب زمین سے باہر نکلیں گے، اور ایک ہوا چلے گی، قدرتی ہوا، جو سب کو میدان محشر میں لے کے آئے گی۔ ساری جاندار چیزیں میدان محشر میں جمع ہیں، وہ ہوا لے کر آ رہی ہے سب کو، سب لوگ وہاں پہ جمع ہیں میدان محشر میں، وہاں اللہ کے حضور صف قائم ہیں۔ پہلی صف ہمارے حضور پر نور شافعی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کی امت کی ہوگی، پہلی صف، اور اس کے بعد دیگر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اپنی امتوں کے ساتھ صف بنائیں گے۔ اسی طرح پھر جو ہے ان کے بعد جو نیک جنات ہوں گے ان کی صف ہوگی، پھر جو ہے جو گنہگار ہوں گے، جو فاسق ہوں گے، جو بدکار ہوں گے، جو کافر ہوں گے، جو مشرک ہوں گے، جو منافق ہوں گے، اسی طرح الگ الگ لوگوں کی الگ الگ صفیں بنیں گی، 40 صفیں رہیں گی، 40 صفیں رہیں گی، اور آخری صف میں جانور رہیں گے، جانور آخری صف میں جانور رہیں گے، اللہ کے حضور حاضر ہے، تب جانور آخری صف میں ہیں۔ پھر جو ہے ایک گول دائرے کی شکل میں فرشتے سب کو گھیرے ہوئے رہیں گے قیامت کے دن۔ پہلے آسمان کے فرشتے پہلی صف میں، دوسرے آسمان کے فرشتے ایسے گول دائرے میں دوسری صف میں گھیرے ہوئے رہیں گے، اسی طرح سات گھیرے رہیں گے اور ساتوں آسمان کے فرشتے اس میں رہیں گے۔ حساب و کتاب جب قائم ہوگا، اور دیکھیے پل صراط کا کیا عالم ہوگا، زمین سے آگے جنت ہوگی اور پل صراط قائم ہوگا، جس کا ایک سرا زمین پہ تو دوسرا سرا جنت میں ہوگا۔ پھر جو ہے اور پل صراط کے درمیان میں نیچے یہ جہنم ہوگی، حکم ہوگا کہ سب اس کو پار کرو، جو نیکوکار ہوں گے اس کو پار کر لیں گے اپنے اعمال کے مطابق، مسلمان جو ہوں گے وہ اپنے اپنے اعمال کے حساب سے پل صراط کو پار کریں گے۔ کوئی تو ایسے پار کرے گا جیسے کہ بجلی چمکی اور ختم ہوئی۔ بجلی جب چمکتی ہے اتنی مہلت نہیں دیکھتی کہ ہم اس کو دیکھ سکیں، ایسے چمکی ایسے ختم ہوئی۔ کچھ لوگ تو ایسے پار ہو جائیں گے، کچھ لوگ جو ہے گھوڑے کی رفتار کے برابر پار ہوں گے، اونٹ کی رفتار کے برابر پار ہوں گے، کچھ جو ہے جیسی جن کی کیفیت نہیں گرتے پڑتے پار ہوں گے۔ لیکن جو جہنمی ہے، جو منافق ہے اور جو مشرک ہے یا جن کا جہنم میں جانا ہے، وہ لوگ نہیں پار کر پائیں گے اور پل صراط سے نیچے جہنم میں گر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دن کے بارے میں فرما رہا ہے کہ یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ویسے ہی چھوڑ دے گا، یا اللہ نے جو رسولوں سے وعدہ کیا ہے ان سے وعدہ خلافی کرے گا، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں وہ پورے ہوں گے۔ کہ کس دن پورے ہوں گے؟ ایک دن آئے گا اس دن پورے ہوں گے، جس دن بدل دی جائے گی زمین اس زمین کے سوا اور آسمان، اور لوگ سب نکل کھڑے ہوں گے ایک اللہ کے سامنے جو سب پر غالب ہے۔ اللہ واحد قہار کے سامنے سب کیا ہوں گے؟ حاضر ہوں گے۔ اس دن قدرت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی، ظاہر ہوگی،
اور غالب کون رہے گا؟ صرف اللہ تبارک و تعالی ہی رہے گا۔ اس دن سب کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، اور اس دن لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی، خاص طور سے مجرموں کی، اس کا ذکر جو ہے اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں ایمان پر قائم و دائم رکھے، نیک اعمال کرتے رہنے کے توفیق عطا فرمائے، قیامت کی ہر قسم کی پریشانی سے ہم سب کو محفوظ و معمور فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔